العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على عبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغفار قاسم طوبى وسطر سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين والصلاة والسلام على السيدات جليلة مخدومة مظلومة محرومة ميراث سبيل التي كانت شبت يا مشاعركم لو أنها شبت الأيام سرا دل گئے تعارف کرائی جدہ میں نہ چاہے جدہ وسطی آئی مخدوم آئی میں کیا جدہ وسطی آئی بابا دوال در کوئے دہا میں کہ جدہ وسطی آئی ملک درج بن کے ہمیں آئے ریتوں دل بچے میں یاد جدہ وسطی آئی ملک الموت بغیر اجازت نہیں آیا جڑے سید تھے وہ میں معافی دے آئے جدہ اگری نہ کئی بھین ہوئے پھر وہ دون میں دھیر ہوئے نورا چل ہوئے نہ ٹیم بنا لایا قرآن میرے سرد رکھ لائے اجا پھر
دا کفن میلا نہیں ہوا فوج آ گیا یا علی زہرا نو آگ ٹیم بنائے بسم اللہ نکیا نکیا دھیا چھتی آئی بیت الحل میں دعا بھی آئی قوم میں بچیانو کھدا دسینا مسلمانہ جلا چھوڑے آئے پیغمبر دے دھیروں دی ہٹی ہے میں کنارے کھایا جڑے حاجیوں میری گواہی دے آئے کم از کم 8 میل بڑھتا ہے احد قبرستان میں نہیں پڑھیا سواریاں دردی ہوئے میں نہیں پڑھیا محمد دردی ہوئے جہاں میں دلہن جلے نگیا نگیا دیا چلی آئی 8 میل پیدل دردی آئی امیر حملہ نہیں قدر دے جھڑ کو دی آئی غیر گرگیا دیا بابا بھی جگہ دور گئی ارے بابا میرے سیر جو مر گئی دے ارے بابا کل ہی نبی ہو لیا بسم اللہ انہیں آکے سیر دی غربت روان کلی نائی ہوئی جھولیے چولی آئی 4 سالہ بچی جنہوں سمجھ نہ آئی ہوئے جھولیے چولی آئی ہو بچی جن 70 قدم دے بھرا گسا لکھا ہے جنہوں جن سمجھ آئی ہوئے ماں دی جھولیے چولی آئی او سیدہ دی جن پڑھ لگ پڑھ میں جو خطبہ پڑھ ہے تیری دھی دی جات بچا گئی ہے جنہوں جن سمجھ آئی ہوئے او بچیوں بھی آئی جڑی جائے گھنٹے یزید دی کچہری کھڑی رہی ہے آدھی رہی ہے میرا ویر نمالی آئی اما بعدو فقد قال المعصوم علیہ السلام لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا برن صلوات میرا دلان عزیز قدر اہلیان ولاو عظام دعا ہے کریم خالق تمام صرفہ کی حاضری قبول فرمائے بانیان دا پر خلوص اہتمام مالک اپنی بارگاہ عبادت شمار فرمائے جتنے اہل ایمان اس دار فانی تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرمائے ظلم دا دور ہے ضرورت حجت خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ سارے آقا و اولاد ظہور تعجیل فرمائے ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے سارے برادران بانیان دے پر خلوص اہتمام دی قبولیت واسطے انہاں دے رزق و مال دی حفاظت و برکت واسطے بالخصوص او مومنین جے مظلوم کربلا دی مجلس دے انعقاد واسطے اس امام بارگاہ دی بنیاد رکھی اور موت نے مہلت نہ دیتی تے ٹر گئے کریم اللہ مظلوم دی مظلومہ ماں دی شفاعت نصیب فرماوے اور سادات اور بڑی صاحبان مرحومین جڑے اس دار فانی تو حسین حسین کریں دے گین مالک مظلوم کربلا دی شفاعت نصیب فرماوے اور اساں سارے انو موت تو پہلے سچی توبہ دی توفیق عطا فرماوے اور جی میں 14 چاندن مالک ساکوں حقیقی شیعہ بڑھن دی توفیق عطا فرماوے واجبات دی ادائیگی تے مالک موفق فرماوے محرمات تو بچن دی مالک توفیق عطا فرماوے دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے سارے سرور
میں فرمان پیش کیتا ہے جناب کے سامنے اس ہستی دا جن کا نام جعفر ہے اور لقب صادق ہے، اور صادق بھی ایسا صادق ہے جن کی زندگی جھوٹ کوئی نہیں، ایسا سچا جن کی صداقت دی گواہی مخالف ہی دیتی ہے۔ میری گڈی کتاب موجود ہے، میں آنے ہی مطالعہ کیتا ہے بھائی جناب مالک ابن انس تو شاگرد نے پوچھا اسا سنے ہے تو جعفر صادق نال کوئی زندگی گزاری ہے؟ کیا ڈھیر ساری زندگی گزاری ہے، میں جو کچھ حاصل کیتا ہے جعفر صادق تو ہے۔ وہ کہ کیف وجدت جعفر ابن محمد، شاگردہ کا استاد جی میں پوچھ سکنا کہتے ہیں کیویں محسوس کیتا ہے شیعہ دے چھویں امام کو؟ ان جڑا جواب حضرت مالک امام مالک نے دیتا ہے وہ کوئی عجیب جواب ہے۔ اس کا میں کیا توصیف کروں اس شخصیت کی کہ میں نے جب بھی اسے دیکھا ہے یا قیام میں دیکھا ہے یا رکوع میں دیکھا ہے یا سجدے میں دیکھا ہے، میں نے جب بھی اس کو دیکھا یا قیام میں دیکھا ہے یا رکوع میں دیکھا ہے یا سجدے میں دیکھا ہے یا روزے کی حالت میں دیکھا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ ما رأت عین وما خطر على قلب بشر افقا واولا واتقا من صادق آل محمد۔ آدم قسم ہے اس اللہ دی جیسے قبضہ قدرت میری جان ہے، اکھ ڈٹھا نہیں، دل تے گزریا نہیں، کان سنیا نہیں، کائنات جیو جا بندہ جڑا جعفر صادق تو بڑا عالم ہوئے یا جعفر صادق تو زیادہ پرہیزگار ہوئے۔ والفضل ما شاہدت بہل آداؤ، فضیلت ہو رہی ہے جن کی گواہی دشمن دی زبان پہ دے دی۔ میرے یہ سچے امام نے اپنے اصحاب اچ بے کے اپنی ولایت دی عظمت بیان فرمائی، فرمائے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا، فرمایا ہر شے دی بنیاد ہوندی ہے، بنیاداں دے دیواراں بندی ہیں، دیواراں دیاں چھتاں پوندی ہیں، چھتاں دے محل بندے او محل نہیں ہونا جن دی بنیاد نہ ہوئے۔ فرمایا اسلام دی بنیاد سجودہ دی ولایت ہے۔ اسلام دی بنیاد اسا 14 دی ولایت ہے۔ فرمایا اور پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ولایت علی ولایت اللہ، دنیا والے علی کی ولایت کو معمولی نہ سمجھنا، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، یعنی اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو نبی کی ولایت نہیں ہے، اگر نبی کی ولایت نہیں ہے تو خدا کی ولایت نہیں ہے۔ میں مزید گال کھولا بھائی اللہ کی ولایت کی قبولیت کی شرط ہے محمد مصطفیٰ کی ولایت پہ ایمان رکھنا، اور محمد مصطفیٰ کی ولایت کی شرط ہے علی دے یار پتر کی ولایت پہ ایمان رکھنا۔ یعنی ہر عمل دی بنیاد 14 دی ولایت ہے، اور فرمایا وَحُبُّ عَلِيٍّ فَرِيضَةُ اللَّهِ،
صاحب مواعظ عددیہ نے گال کو قبلہ کھولا. وہ فرمائے نماز اور ولایت دونوں واجب، روزہ بھی واجب، ولایت بھی واجب، زکوٰۃ بھی واجب، ولایت بھی واجب، حج بھی واجب، ولایت بھی واجب. فرمایا وجوب ایک فرق ہے. نماز اگر بندہ سفر چوبے تک اثر کرے، صحت مندے تک کھڑا ہو کے پڑھے، بیمارے تک بیٹھ کے پڑھے، لاغرے تک لیٹ کے پڑھے، روزہ اگر سفر سے کسر کر چھوڑے، گھانے سے جو روزہ رکھے، زکوٰۃ نصاب لو پہنچے تو واجب ہے، اگر نصاب لو نہ پہنچے تو واجب نہیں ہے. حج استطاعت ہے تو واجب ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. فرمایا ولایت علی ایسا واجب ہے، گھانے تو ہوئے تا واجب، سفر تو ہوئے تا واجب، بیمار ہوئے تا واجب، صحت مند ہوئے تا واجب. ولایت علی ایسا واجب ہے جنہیں جو چھوٹ نہیں ہے، جنہیں چھوٹی دی گنجائش نہیں ہے. اور حضرت باپ پیغمبر نے آخری وقت اصحاب نو سڑیا اور فرمایا عمار اذا رأیت الناس یسلکون الی واد وعلی الی واد اخر فاسلک وادیا ما سلک الیہ علی بن ابی طالب. فرمائے عمار میرے بعد ظلم دیا بدنیاں چھاوے سے حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو سی. فرمائے یاد رکھنا اگر آدم کی ساری اولاد ایک پاس سے جا رہی ہوئے اور ابو طالب دلال علی اگر تنہا دوسری وادی کی طرف جا رہے ہوئے، فرمایا مال پوری اولاد آدم کو چھوڑ دینا، ادھر جانا جدھر علی ابن ابی طالب جا رہا ہو. ادھر جانا جدھر علی ابن ابی طالب جا رہا ہو. لأن علی ابن ابی طالب یہدیک الی صراط المستقیم، اس لیے کہ تجھے ضرورت ہوگی صراط مستقیم پہ چلنے کی، اور اس وقت میں جو شخصیت تمہیں صراط مستقیم پہ چلائے گی وہ حسنین کا بابا علی ہوگا. علی ہی تمہیں صراط مستقیم پہ چلائے گا. علی کی زندگی عمل کے حوالے نال کوئی کمزوری نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے علی خود بھی انجام دیتا ہے، اور جہاں بندہ علی کی ولایت کا قائل ہے انہوں بھی علی چھٹی نہیں دیتی. اے نہیں آکھیا میں پڑھتا پیا تے تساں کہیں لے پڑھیا تے کہیں لے نہیں. یہ نہیں فرمایا میں تو روزہ ساری زندگی دا روزے دار ہوں، تو سب کہیں لے رکھ چھڑیا تے کہیں لے ڈنڈی مار رہے. یہ نہیں آکھیا میں تو رکوع کی حالت زکات دیتی ہے، تو سب واجب ہوئے تو مان کھندے چھڑیا تے میرا پیو لیا. میرا خیال ہے ہوں میں تقریر اوکھی شروع کر دی. کہ خیال ہے علی مولا نمازی ہے، زکات بھی دیتی. میں تو حیران ہویا بھئی جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ زکات نہیں دے رہا ہوتا. ایک وقت نماز پڑھ رہا ہے یا زکات دے رہا ہے، زکات دے رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے. علی کیسا عابد ہے، ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہے تھے زکات بھی دے رہے تھے. نماز بھی پڑھ رہے، رکوع بھی کر رہے اور زکات بھی دے رہے. تو علی نے زکات دی، آیت قرآن نازل ہوئی تو معلوم ہوا جو زکات بھی
کردار والا بندہ علی دی ولایت ہوندا ہی نہیں، بد کردار بندہ علی دی ولایت کو دور ہوندا ہے۔ ولایت دا معنی ہوندا ہے علی دی حکمرانی دے تلے زندگی گزارنا۔ بھائی میری زندگی دے حکومت علی دی ہے، میں اوہ کرنا جنہیں علی چاہتا ہے، اس واسطے جو میں علی دی ولایت دا قائل ہوں۔ کوئی پوچھے بابا جی کنات کی زکاة کیوں نہیں دے؟ تو جواب میں جا کے میں ولایت علی دا قائل ہوں، چونکہ علی میں نے آکھیا ہے بھائی زکاة دے، اس واسطے چونکہ میں ولایت علی دا قائل ہوں، میرے اتے علی دا حکم واجب ہے، میں شیعہ تانا نہ جو زکاة دے ماتا۔ او بابا جی دمی نال اٹھی کے ٹھٹے پانی نال وضو کر کے تے پوچھ نماز کیوں پڑھنا ہے؟ بندہ کہ میں ولایت علی دا قائل ہوں، میرا امام ہو جڑا ساری رات مصلی تے گزار چھوڑے دے، میں ولایت دا قائل ہوں تے واجب ہی نہ پڑھا۔ ولایت دا معنی معاف کرنا چھٹی نہیں ہوندا، ولایت دا معنی صرف منہ نال علی علی کرنا نہیں ہوندا، ولایت دا مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی نو علی دی زندگی دی تابعداریت گزارنا۔ علی دی تابعداری زندگی گزارنا، بندہ گویا ولایت علی دا قائل ہے۔ من باب المثال اگر کہیں آکھیا چاہنا میرے پیر علی نو کہ مولا ایک پاسے مسجد دا بوہ کھلا پہ ہوئے تے بے پاسے جنت دے 8 بوئے کھلے پہ ہوئے، تو سکیدے رہے سو علی فرمایا جنت تو گانٹ چکرے سان تے مسجد تو لگا رہے سان۔ یا علی ہر کوئی تے جنت کٹیندا ہے کہ میں جنت ہوں جا، نماز جنت واسطے، روزہ جنت واسطے، حج جنت واسطے، سب کو جنت واسطے، تے دوسرا جنت کانٹ چکرے سو تے مسجد لگے ہوئے سو۔ فرمایا ہاں جنت ویسا تا میرا دل خوش ہو سی تے مسجد ویسا تا علی دا خدا خوش ہو سی۔ میں زندگی اچ کریں دا ہی وہ کو جان جیڑا میری اللہ دے رضا دا باعث بنے، جن سے میرا اللہ راضی ہوئے، جیڑے کام تے میرا خدا خوش ہوئے میں وہ کرنا، تے جیڑے تے میرا اللہ ناراض ہوئے وہ علی کریں دا ہی نہیں۔ میں بڑا پسند ہے جملہ اور میں بیان کر دو نا علامہ علی نقی نکن مرحوم دا لکھنؤ والے، وہ فرماتے ہیں کیا ہی میں بیان کروں علی کی عبادت گزاری کو کہ جنگ صفین ہو رہی تھی، تلواروں پہ تلواریں پڑ رہی تھی، نیزم پہ نیزے ٹوٹ رہے تھے، پتھروں پہ پتھر پڑ رہے تھے، نماز ظہر کا اول وقت ہوا تو علی نے تلواروں کے بیچ میں مصلی بچھا دیا۔ تلواریں چل رہی ہے بھیا، نیزے چل دے پہ پتھر دے پتھرین، علی نماز نیتی کھلین، ابن عباس قریبا یا علی انہا تلواریں دے بیچ کھلو کے نماز پڑھن دی کے لوڑے انہا اوکھا دیلا۔ فرماتے ابن عباس اگر مشکل گھڑی ہے نماز پڑھ کے میں ہمارا علی نے سنگو نماز دیئے نیت نہیں نہ زمین تے 10 علی کو جنگ لڑن دا فائدہ کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی اللہ بندے نفتے بندے ہونے انہوں مسیح تے جوانا ہے تو مولا دی قاتل ہے۔ وہ بڑے ایسے جملے ہونے ہیں جیڑے جملے تو ساڑھے بچے نماز کو لوگ متنفر ہونے ہیں۔ میں بابل مثال میں اگر ممبر پہ آکھاں بھائی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے تے شمر سجدہ کیتا ہے، عمر ابن سعد جڑا دی جمعہ پڑھ کے امام کو شہید کیتا ہے، میں آکھاں جی ابلیس بڑا نمازی آ جی، میں آکھاں جی اور کہڑے سجدے کیتے ہیں جی،
ان چیزاں نال معاف کرنا بچے دے دل وچ نماز تو نفرت پوندی ہے راضی نہ ہوئے نماز سمر تے عمر ابن سعد دے کھاتے چ نہ پا عمر ابن سعد دی نمازاں یاد کرا کے ساڈے بچے بے نماز نہ بنا علی زین العابدین نے سجدے یاد کرا کے ساڈے بچے نمازی بنا ملنگ ہے کہ بندہ ممبر تے عمر ابن سعد نو نمازی پیش کرے ایک بندہ آکھے نہیں اللہ جڑے میں نے امام دیتے نا وہ ایڈے سجدہ کرنا لیں جو قیامت دے منادی ندا دے سی اینا زین العابدین اینا سید الساجدین عابدین کی زینت کہاں ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار کہاں ہے اور تاریخ دی جتنے تک حسین نہ سونا پتر سجاد نہ آسی اے آواز بلند ہو گیا سی اور جدہ علی زین العابدین میدان معاشر جاسر آواز آسی انتا زین العابدین حقا جیو عبادت حقا حسین نہ بچڑا بیعدا علی زین العابدین دی عبادت یاد کرا کے ساڑھے بچے انہوں نماز دے سبق دے بڑے چاہی دے بھائی نماز اللہ کا ایڈا ہم روکن ہے کہ خود پاک پیغمبر فرمائے صلاۃ معراج المؤمن اگر بندہ معراج کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھے سراج فی القبر جڑا بندہ چاہتا ہے جو میری قبر روشن ہوئے ہے کہ قبر دا صرف نہ لینا ہے کہ اپنے تصورات دی دنیا چ قبر نو لے آونا جب سارے رشتہ دار چھوڑ کے آوے سن تے کلا چا چھوٹا جہا کڑا کہ جن دے وچ بندہ کلا ہو سی تے ترائے کپڑے کفن دے ہو سن تے سارے رشتہ دار چھوڑ کے آوے سن اس سے لے روشنی دی لوڑ بھی ہو سی مددگار دی لوڑ بھی ہو سی اونس کرنال دی لوڑ بھی ہو سی پاک پیغمبر فرمائدن اگر چاہنا ہے جو تیری قبر اچ ملائکہ تیرے نال محبت کریں قبر اچ روشنی ہوئے تو فرمایا نماز ٹائم تے پڑھی کر ملائکہ تیرے نال محبت کرنا پیسے تے قبر تیری روشن ہوئے سی نماز اللہ دا اے ہدیہ ہے اللہ دا اے تحفہ ہے پروردگار دا اے احسان ہے اور بعض لوگ اسائی فلانے تے تھوڑیاں مہربانیاں رقبہ اسے دا جیداد نہیں اسے دیا فصل نہیں کوئی پیونی مال ہی نہیں مقدہ ہے تے اس تا سجدہ ہی کدا نہیں دیتا اور وہ اپنے واسطے نمونہ عمل نہ بڑھا اور اللہ اس لائق ہی نہیں بنایا جو اللہ کے سامنے سجدہ کرے جو اللہ کو تو سجدہ پسند ہو گیا تو جھکیا اللہ کو پسند ہی نہیں بھئی بندہ میرے کو سجدہ کرے چونکہ کوئی گناہ بند نہیں جو ہونے جڑے رکاوٹ بڑھویں نہیں عبادت ایک وقت جو میرے چھے امام کو لایا تے آ کے پریشان ہو کے مومن آئی یبن رسول اللہ قد حرمت صلاۃ اللیل مولا آج رات میں نماز تہجد تو محروم تھی کوئی نورانی دل اللہ موالی ہو سی نا یہ نماز تہجد چوک گئی ہے بندہ پریشان ہو گیا آسا تو واجب چکا چھوڑا سن پرواہ نہیں ہوندی لیکن کیوں ہو عزیز اور اے معاف کرنا اے اس سے لوگ ہے جیسا بندے دا دل کالا ہو جائے نا تے منہ اللہ تو نے گناہ کر کے تے دل ہو گیا کالا اور گناہ کرے دا تے گناہ ہی نہیں سمجھدا پھر حرام کرے دا تے پھر حرام کو پھر حرام ہی نہیں سمجھدا انہیں آکڑ خان پڑھا ہوتا ہے تے ایک بندہ میں بغیر گناہ فرمانی خدا کی دیئے تے فوراً طرف گیا ہے او بندہ سمجھے گا میرے تے اللہ کی مہربانی ہے اجا میرا دل کالا نہیں ہوا بندے واجب نہیں چھوڑیا نماز تہجد قضا ہوئی ہے تڑپ گیا ہے وقت امام کو لایا یبن رسول اللہ قد حرمت صلاۃ اللیل مولا میں پریشان ہوں آج رات میری نماز تہجد چوک گئی ہے سرکار نے اتنا ڈٹھا
فرمایا قیدک الذنوب دے کوئی گناہ کیتا ہے جے دی وجہ تو اللہ تینوں تہجد دی نماز تو محروم کر چھوڑا. مالدار ہونا کو اللہ کے قریبی ہونا دی دلیل نہیں ہے. مال فرعون کو بھی آئی. پیسے والا بندہ ہونا کوئی دلیل نہیں ہے. پیسہ یزید کو بھی آئی. پیسہ مال میں یار نہیں. اللہ اس بندے کے راضی ہے جڑے بندے کو اللہ عبادت کی توفیق دے. آپ کریں کیڑی کمی آئی علی زین العابدین کو. لیکن حیران اس تاؤس سے یمانی آتا ہے کہ میں جو رات دے ٹائم گیا جو بیت اللہ جوان کے نماز تہجد پڑھا اور میرے تعجب دی حد نہیں رہی. میں ڈٹھا ایک جوان ہے غلاف کعبہ نبیو ہے دھاڑا مار مار کے رو رہے. مسکینوں کا بالفنائے کا یا اللہ, فقیروں کا بالفنائے کا یا اللہ. میرے اللہ تیرے دربار کا سوالی تیرے دربار میں جا, تیرے دربار کا مسکین بندہ تیرے دربار میں جا. اب چیخ نکل گئی ہے, جوان جھڑے کے رش کر گیا. میں قریبوں کے تلیہ منیر پانی چھڑ گیا. اے جو میں توجہ نال دٹھا ہے تو حسین دا سونا پتر سجاد ہے. مستی ہوئی آنکھی. میں کہیں مولا اتنے پیروں دے ہو, توڑا بابا سید الشہداء ہے, توڑی جدہ بطول عذرا ہے, توڑا جد امیر المؤمنین ہے. مولا اتنا گریا. فرماتا انی ذکر ابی و جدی یا طاؤس, فرماتا ہوں چھوڑ میرے باپ و دادا کے ذکر کو, یاد رکھ الجنت لمن اطاع اللہ, جنت جو ویسی جڑا اللہ دا اطاعت گزارو سی, ولو کانا عبدن حبشیہ, وہاں سیاہ ترین غلام ہی کیوں نہ ہو. والنار لمن اصلہ ولو کانا سیدن کرسیہ, اور جہنم میں جو ویسی جڑا اللہ دا نافرمان ہو سی, وہاں رسول دا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اے ولایت آل محمد دی ولایت دا مانے بھائی ان کار جینے چوٹا پسند کریں. کردار ہے, ولایت نماز ہے, ولایت روزہ ہے, ولایت حج ہے, ولایت زکات ہے, ولایت صلہ رحمی ہے, ولایت والدین کا احترام ہے, ولایت دھیاں بہنوں کے حقوق ادا کرنا ہے, ولایت حرام تو بچنا ہے, ولایت شراب خوری سے لعنت کرنا ہے, ولایت ہر بھی دھی بہن کو اپنی دھی بہن سمجھنا. اجہار و دنانا دیو شہد ون امیر المؤمنین و امام المتقین, میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں. کیا بے نماز متقی ہوتا ہے؟ والدین بھی توہین کرنے والا بندہ متقی ہوتا ہے؟ چرس سے بھنگ پینے والا بندہ متقی ہوتا ہے؟ لوگوں کی جائیداداں تے قبضے کرنے والا بندہ متقی ہوتا ہے؟ نجائز صفے کر کے شریفوں کو تنگ کرنے والا بندہ متقی ہوتا ہے؟ میرا خیال اور میں تقریر سخت شروع کر دیتی. دیو بھائی دے حقوق کو دا تلف کرے دا, نعرہ چنگا مار لیں دے, ولایت ہے ٹھیکیدار ہے, نجائز صفے کی تھی کھلا ہے, لوگوں نے زمین ولائی کھلا ہے, قبضے نجائز کی تھی کھلا ہے, لوگوں نے دھی بھرتے آکھی رکھی کھلا ہے, تیرے نعرہ چنگا مار لیں دے, تیرے نعرہ دا علی محتاج نہیں, تیرا کردار علی کو چنگا لیں دے. کردار دا نام ہے ولایت, کردار دا نام ہے ولایت, ورنہ اگر کردار نہ ہوئے تو وقت کی ولایت ہے. اے محمد دسو کیا امیر المؤمنین دی مردے میں زیارت پسند کریں گے یا نہیں؟ ہر بندہ چاہتا نا مردے لے میرے سرانی ولی آوے, اور علی مولا آمنا یا نہیں آمنا؟ پکی گا لے آمنا. یا ہارو حمدان میں یمد یرانی, اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. مومنن کانا و منافقا
مومن مرے تو وہ بھی دیتا ہے، منافق مرے تو وہ بھی دیتا ہے۔ علی کی زیارت ہونی ہے، ہر بندہ اثر وہ لینا ہے جیڑا دنیا جو محبت کرتا ہے یا نفرت۔ ہر دے سامنے علی آنا موت تا پتہ ہے کیڑے ٹائم آمنی ہے۔ لا تدری نفس بے ای ارض تموت، کوئی پتہ نہیں کیڑے موت تے موت آونے تے جڑا بندہ دھمی دے پٹھے مسترے نال منائی پہ ہوئے تے اردو آونے موت کے سامنے آیا کرو حسین دا بابا علی۔ چاس نہ گئی ولایت دی، میں بھی بڑا ولایت دا قائل ہاں، جڑا بندہ چار وال داڑھی دے علی دے آنکھے دے منہ تے نہیں رکھ سکتا، وہ نعرہ مارے تے کوئی فائدہ نہیں، نعرہ نہ مارے تے کوئی فائدہ نہیں۔ داڑھی دے چوکھا ٹائم لگتا ہے، چوکی تکلیف ہوتی ہے، بشیر امیر المومنین کی ضد کرنی ہے تو علی آدھا داڑھی رکھا، جب میں چار والی علی دے آنکھے داڑھی دے نہیں رکھ سکتا، میں رضی ولایت کا قائل تو میں تے سارے ہندی وہاں بلی نہیں ولایت نو ہی نہ بنا جی میں تم سمجھ لیتا ہے۔ وہ ولایت تو مومن اطاعت ہے۔ جنگ لڑکا بتائے حاکم شام نے خیمے میں اونچے پہنچے مالک، پچھو آواز آئی مالک علی پہ فرمائنے دی جنگ روک، تلوار نے آمنے چپائی اس کے گھوڑے دا رخ علی کے خیمے تو موڑے اس لوگاں کیا جیتی ہوئی جنگ ہرتا پہ اللہ کیا میں ولایت علی دا قائد ہوں، میں ولایت علی دا قائد ہوں۔ جیسے حکم دے جنگ لڑنا واجب ہے، اور دے حکم دے جنگ روکنا واجب ہے۔ ایو جی اشیاء تاریخ پڑھو، ایو جی اشیاء مثل زہر ملی مالک نو علی ممبر تے تڑپ تڑپ کیا دا ہے میرا مالک اشتر۔ ناجل بلاغہ پڑھو، مالک دی موت تے علی دی اٹھائی نکلیاں، وہ کہا کہ مولا جوان تے اتنا کر ہوندے ہو، فرمائے کان علی کما کن تو لے رسول اللہ، تو ان کے پتہ مالک کون آئی؟ مالک میری نگاہ جتنا بلند آئی جتنا میں اللہ دے رسول دی نگاہ چاہوں۔ ہائی صرف اطاعت، ہائی صرف اطاعت، اطاعت گزار اتنا آئی جو علی او دی موت کے رونے اور یہ عظیم شخصیت ہے جیسے صحابہ بھی ناز کرے دے ہیں اور اہل بیت بھی ناز کرے دے ہیں۔ دل آدھا جملہ آکھا جا لاجو بلاغہ پڑھو، جدہ دربار میں دی گئے امیر شام کو دے اس پوچھے ہے میں کینے آئے ہیں، اس کے اتفاق دی بات ہے، ایک تے خط لکھے امیر المومنین جیسے میں لکھے جو میرے کو اتنا بڑا لشکر ہے جی میں گندم دے ڈھیر ہوئے کہ امیر المومنین نے تیرے خط کا جواب دیتا ہے، وہ جواب تیرے تک لیا ہے۔ اللہ کیا میں نے خط دے اس خط دیتا، امیر المومنین نے چند سطرہ لکھیاں اور اس پڑھیاں، حضرت دربار نے دی سردے رہے آخر دے جملہ فرمایا لکھی ہویا فقط دعوت الى الحرب مخرج لیا واغفر الفریقین علی القتال لیعلم ایل المرید علی قلبه والمغطى على بصره۔ او ہندہ نبوت پیمن دی جان دی دعوت، اگر رہنا چاہ میں مسلمان نہ مرا تو اپنی فوج ہٹا، میں اپنی فوج ہٹانا، مرد میدان دا میدان دنیا دے ابو طالب دے پتر نہیں آندا رے۔ فانا ابو الحسن قاتل جندے کا وخالے کا واقعی کا شدخن یوم بدر، فرمیدر وہ اولیاء جن بدر تیرے نانے میں ماریا، تیرے بھران میں ماریا، تیرے مامے میں ماریا، تے ہڈیاں توڑ کے ساتھ چھوڑیاں۔ فرمیدر فضالے کو سیف و مئی وَبِذَالِكَ الْقَلْبِ حَلْقَ عَدُوِّ، فرمیدر میرے سینے دلی ہوئے، میرے ہاتھ تلواری ہوئے، مستقبلت دینا ولستحدثت نبیا، نہ کوئی میں دین بدلے ہے نہ کوئی میں نبی بدلے ہے۔ وَإِنِّي لَعَلَى الْمَذَرْ مِنْ حَاجَ الَّذِي تَرَقْتُمُوهُ طَائِعِينَ، اور میں نے میں وہ دین بچے ہوگا جڑا چھوڑی بنے آگے تو خوش آوے، اگر قبول کیتا ہوئے تو میری طرف
گیا ہے. اس کا کہ تیرا خط گیا ہے میں سن دا خلاص میں تے لکھیا میرے کو اتنا بڑا لشکر ہے جی میں گندم میں ڈھیر ہوئے اور میں نے تو ہی اپنے فوج کے لشکر دیا گھمنڈ کر کے علی کے مقابلے سے نہ ہوئے. اللہ دی ذات نے امیر المومنین کو مالک اشتر دی شکل او مرد عطا کیتا جڑا تیری ساری گندم دے ہکو کافی ہے. یہ جائے اطاعت گزار لوگ ہوئے تو دے صحابیت بھی ناز کر دی اور اہل بیت بھی ناز کر دیں لیکن ناز اس نے کرے نہیں کہ نہ کردار چنگا ہوئے. اور بخدا قسم آل محمد نال لوگا محبت کی تھی آل محمد دا کردار دیکھ کے. یہ کردار آ جو لوگ پتر کو ہندے ہیں لیکن اہل بیت کو چھوڑے دینا ہے سولی کے چاڑ رہنے ہیں اہل بیت کو میں چھوڑے دے دیوارہ جو لوگ جمعی گئے اہل بیت لوگوں نے چھوڑیا. کوئی اقتدار نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی روب نہیں کوئی دبدبا نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی دہشت نہیں صرف آل محمد کا کردار اتنا بلند آئی جو لوگ دنیا میں چھوڑ گئے دے آل محمد ہونا چھوڑ. اسے جنگ صفین ترائے بیٹے قتل ہوئے ترائے بیٹے ترما ابن عدی دے. کتنے ترائے بیٹے جوان بیٹے جنگ صفین مارے گئے لیکن ایک قدم علی تو پیچھے نہیں ہٹے. 40 ہجری امیر المومنین شہید ہوئے لیکن حاکم شام دورہ کیتا ہے کوفے دا تو بڑے بڑے لوگ سنائے ترما ابن عدی کو بھی دعوت دیتی ترما ابن عدی پہلے وجہ نہ تو پوتر نال ہوندے ہیں تے آج ترما کل آ گیا ہے بیٹے نال کوئی نہ اس فوراً زخمہ دے نمک سٹیا ہے اینا طرفات پوتر کدے گئے نہیں اذا کہ فوراً علی دے خلاف بولے سی کیونکہ تازے مارے ہوئے علی مرا چھوڑے اینا طرفات پوتر کدے گئے نہیں گھبرانا یہ دیا کہ جب پاک یادن کب ہوتے لو بین ید علی امیر المومنین یاسوب الدین قائد البررہ وقاتل الفجرہ فرمیدے میں نے پھکرن کا دانا میں الحمدللہ مطمئن میرے بیٹے مومن میں امیر سفید پیشانی آنے دے رہبر جنت دے جہنم دے تقسیم کرن آلے میرے پیر علی دے قدم شہید ہوئے اور میرا سر فخر تو بلند ہے جو میں شہید ہوں گا کیوں بڑھ گیا. مطمئن نے بندہ مطمئن نے سکرمان صفت علی ابن ابی طالب یار عجیب ہے علی تیرے نال انصاف نہیں کیتا فرمائے کیفا وہ کیویں علی کیویں انصاف نہیں کیتا ادھے انصاف ہے تیرے پتر کو ہاتھ چھوڑے جی اپنے بچا لیس اور میں نے بدمان صفتو بے علیین امیر شاہ میں گل نہ کر حق یہ ہے کہ میں علی سے انصاف نہیں کر سکا اور میں تحقیق نہیں کیتا ادائنہو قتل بعد الحی کیا یہ انصاف ہے کہ علی امام ہو کے محراب شہید ہو گئے میں شیعہ ہو کے اجا زندہ کھنا دفاع نہ کر سکیا. حق تو بڑھدا اب میں دفاع علی پہلے شہید ہو گئے نا لیکن افسوس ہے کہ علی مارے گئے اور میں اجا زندہ کھنا آدھا صرف لی علی دے کو جو اوصاف حمیدہ بیان کر ادھیا کے چک پاک فرمائے دیں علی اوصاف حمیدہ دا وہ سمندرہ جن دے قطرات تا گننا انسان دے وسطوں بائے میں کون ہونا علی دے اوصاف حمیدہ بیان کرنا لا اور یار سمندر کوزے جمن کر آخر تین جو اتنا عرصہ علی نال گزارے ہے بسم اللہ کر کے حاکم شام دے دربار قرید قصیدہ شروع کی تس تو میں آدھرا گا بھائی جیبن نیازہ گھت کے قصیدے پڑھنا سوکھ ہے تلوار دی دھار دے تلے دشمن دے دربار قرید قصیدہ پڑھنا تلوار کم ہے نہیں نریا نہیں گھبرانا پوری فوج مخالف جلاد مخالف حاکم مخالف
شروع کی قصیدہ ادا لقد کان واللہ بعید المدى شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا ادا اللہ دی قسم ہے جیسے قبضہ قدرت کلمہ دی جان ہے کوئی بندہ علی تو بڑا دور اندیش بھی نہیں تھا، علی سے بڑا کوئی بہادر بھی نہیں تھا، جو بولتے تھے وہ بات فیصلہ کن ہوتی تھی، جو فیصلہ علی کرتے تھے وہ فیصلہ عادلانہ ہوتا تھا۔ تنفجر الحکمت من جوانبہ والعلم من نواحیہ جدا علی بلندے ہیں علی کی زبان تو علم دے چشمے پھوٹتے ہیں، علی دیاں بسلیے جو حکمت دیاں نبیاں واندیاں لقد کان واللہ غزیر الدمع طویل الفکرہ فرمایا کہ دساں خوف خدا تو علی دیاں اکھی وسطیاں رہ ویندیاں بڑے دور اندیش ہیں یحاسب نفسہ اذا خلا جدہ کلے ہوئے نا اپنے نفس دا علی محاسبہ کر دے ہیں وَيُقَلِّبُ كَفَّهِ عَلَى مَا مَضَى گزرے وقت علی کفِ افسوس مل گیا دے ہیں اے کاش علی نے اللہ دی اطاعت اس تو بھی دیر وقت گزار لیا ہو گیا۔ وَهُوَ فِينَا كَأَهْدِنَا انا میرے سامنے کے دساں تھوڑا جا اقتدار میں بندے نہ بندے نو تو بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھنا، لیکن کیا فضائل بیان کرا حسنین دے بابے نے وَهُوَ فِينَا كَأَهْدِنَا جدا علی کو ویدیا سے نا علی بادشاہ وقتوں میں اور اسمانہ دے نوکر دے غلام آسے باوجود اس سے جو علی بادشاہ ہیں علی ساڑھے نال این باندھے ہیں جی میں غریب غریبوں کو باندھے یہ فقیر فقیرہ کو باندھے اذا تبسم ام مثل اللؤلؤ المنظوم جدا مسکرانے آئیں تو علی کے درد جڑے ہوئے موتیاں دی طرح چمک رہے ہوئے آئیں یعظم اہل الدین ویتحبب من المساکین آدھا کر کے دسا علی کے دے اقتدار دے مال دے پیسے دی وجہ تو عزت رہن کریں دے علی کے دی عزت کریں دے آئیں تو دے تقوی دی بنیاد دے کریں دے دینداری دی بنیاد تے تقوی دی بنیاد تے پرہیزگاری دی بنیاد تے احترام کر دے ہیں وَيَتَحَبَّبُ مِنَ الْمَسَاکِينَ مسکینہ نال علی محبت کر دے ہیں ادا امیر شام لقد رأیتہو میں علی نو نٹھا ہے وَلَقَدْ خَلَّيْلُ سِرْبَاتَہو جدا میں نٹھا ہے رات دے پردے چھا چکے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِ دنیا ستی ہوئی آئی ایک حسنین دا بابا جڑا محراب اس کھڑائی صرف کھڑا نائی آخذ للیت ہی علی اپنی سفید داری نبی ہوئی آئی یا تمدمل و تمدمل سلیم دربار توحید جلی ان پر طرف دے آئے جی ناند دا دسویا تڑتے وجب کی بکال حسین ان پر ہوتے ہیں جنہیں اندو ناک روے امیر شام آدھے سعادت کچھ علی آگے بھی آئے آدھے کیا دساں او علی جنہیں گھر فاقر ہوں گے جنہیں نفیس مزاج بچے جوان دی روٹی کھا کے گزارا کر دے آئے او مخاطب ہو کے دنیا نوازا رہا دنیا علیہ کے انی ابھی تارس دے ام علیت شفت دے غلی غیری لقد تلقتو کے سراسن لا رجعت فیہا جا دنیا میرے غیر نو دھوکہ دے علی تینے دیا ترائے طلاقہ دے چھوڑیے دے بعد رجوع کرنا دی گجائش ہی کوئی وَمِن قِلَّتِ الزَّاد وَبُعْدِ الطَّرِيق وَعَظِيمِ الْمَوْرِد ہے ذات را تھوڑا ہے علی دا سفر آخرت بڑا لمبا ہے اور میں ذمہ داری نال پیادا اللہ دی کائنات کو کوئی بادشاہ ایسا نہ مل سی جڑا 63 سال دا ضعیف بھی ہوئے تے وقت بادشاہ بھی ہوئے تے کن تے دلات دیا گوریاں چاہے تے یتیمہ دے کنڈے کھڑکا کے دے تے منہ بے پاسے کرا دینا فقرہ دے کنڈے کھڑکا کے دینا مساکین دے گھر کھانے پہنچا دینا یتامہ نو توڑ بن دینا تے منہ بے پاسے کر دینا کہ پوچھا مولا منہ بے پاسے کیوں کریں دے ہو فرمایا مت سوالی نو شرم آ گیا مت سائل دی آنکھ جھکی ہوئے نہ پتہ لگدا سارے گھر کھانے دے مانا دا کون ہے اے تو اس سے پتہ لگا ہے جدا علی دا جنازہ چلے ہے تے دھیاں دے ورن بنا
اے ساڈا امیر بابا چلو پتہ لگا ساڈے گھر کھانے دیون والا حسنین بابا علیہ بابے نو دفن کر کے جو واپس پہ آندے زہرا دے لال تے ڈٹھا نے چوراہے تے اکھی تو نوینا ہتھاں پیراں تو معذور مسافر ہے جڑا روندا ہی پیا دے پہ کدے دی ہے کریم کدے گیا سخی کدے گیا لوگاں دا مہربان قدم رکتے ہیں زہرا دے پتران نے سر جا کے حسن زانوں تے رکھے اکی صاف کر کے آدھن کڑے کریم کو یاد کر کے رونا ہے آدھا ایڈا کریمہ ہر روز آتا ہا لک میں توڑ توڑ کے میرے منہ دینا ہا میں نے غسل آپ دینا ہا میرا لباس آپ بدلے دا میرے نال بہ کے آدھا کا خدمت اچ کمی ہوئی میں نے اللہ واسطے معاف کر جو حسن آدھن فقیر محمد نا کائنات امیر میرا بابا علیہ تڑپ کے آدھا مولا تیسرا دن نے کوئی میرے کو گستاخی ہو گئی ہے کوئی مومنہ دا امیر ناراض ہو گیا ہے تیری ہائے نکل گئی حسن دی ڈھا نکلی ہے فرمائے میرا پیو فقیرہ تے رج نہ ہونا میرے بابے دی مجبوری بڑھ گئی ہے میرے بابے نے ضرب لگ گئی ہے میری بہنہ یتیم ہو گئی تڑپ کے مولا مہربانی کرو میں دو میرا سہارا دیو اپنے بابے دی منار تے گھن جلو دو بھراواں سہارا دیتا ہے علی دی منار تے آگے انہاں نال کمر کلاسی میں بچہ ماں دی جھولی سمجھ ہے تڑپ کیا نا یا علی تو سا جو بول گئے ہو بڑے بعد اسا فقیرہ دا کون ہے یا علی تارے بعد اسا مسکینہ دا کون ہے میرا اللہ من موت دے تاریخ دی علی دی منار تے نابینہ تڑپ کے مر گئے کون ہو تو ایڈا یتیم پروارے تاریخ پڑھو جتنے تائی کوفے دی سرزمین تے حسنین دا بابا موجود رہے کہ یتیم نو علی یتیمی دا احساس نہیں تھی مر دیتا وجنا کھانے دے نا تے یتیمن وانا اللہ کی آکھنا ہونا آکھیا کرو ساڑا بابا علی ابن ابی طالب تے کوئی ایڈی محبت تے پیار ہا یتیمانو علی نال رب جو لگی ہے کہ داڑی خون ات رنگین ہوئی ہے کہ پترہ سہارا دیتا ہے تے گھر لایا ہے حسن بہوڑا گوفے دا جرہ سڑا ہے جے زخم چیک کیتا ہے تے حکیم بہت ڈالائے گیا ہے اگر مولا آمد خیر دی ہوگی پیو نہیں بھی بچنا تیرے بابے نے ضرب کھا گئی ہے تے مولا جنی تلوار آئی وزار نال بجی ہوئی آئی تے وزار دا اثر تیرے پیو دے جگر دے ہو گئے مولا جتنا ہو سکتا ہی نہ ہونا بابے کو کھیر پیوا بخدا خزم پھٹے نے میرا دل حل گیا روایت پڑھ کے کہ دموں جو نکلے نا بابے کو کھیر پیوا اجا حسن جام نہ جائے جو گفت نکے نکے یتیم بچے پیالے چاہ کے اپنی ماں کو دوڑ لگ گئے اما جسنین نے بابے کو دوڑ پہ گئی ہے او علی نے لڑے گھر کھانے آ دینا اما مجبور ہو گیا ہے کوشش کرو مطا آلی حسین یتیمی کو رو بچ منے رون دیتا ہے جیڑا علی لوگاں دے یتیم پتنا مرون دا برداشت نہ کر سکتا ہو یہ یتیم دیا رول دیا جتنا یتیم پروارے نا اتنا غیرت مند ہے جیڑا دیا کھنا بابا نانے دے روزے دی زیارت کرنی ہے سیدانہ کوئی دا غیرت مندہ دی دا سر چون کے آدھا نہیں تنان دے دے لائے بنجیا اگو علی ہویا تے کنڈ تے متھا ہویا میری آلی حسین دا صحاب رحمت علی لکھے دین مہندروں کھنا رہا اپنی عباد رہا کے حرم دے لیوے بجھا چھوڑیا کہہ جو کچھ مولا لیوے کو بجھے دیو فرمایا مت کو صحابی قرآن میں تھپڑتا ہوئے کہ وہ دید میری دید کرتے پائے فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرے دی میری دید کرتے تے غیر دی دید ہوئے سید بیٹھو معافی دیا ہے اے تھائی رل گیا کوئی ڈا غیرت مندے یا رضانہ دی رات ہو گیا دینا لٹنا لی فوج آئی ہٹکنا لا کوئی نا دے وکھنا لا تیرا سچا نہیں حضرکم اللہ میں دو جملے پڑھتا ہوں میں زندگی اچھ پڑھے مسائب پڑھے جتھے لوگاں دی آنکھ نہیں بستی نا میں اتھے لیلا دے چاند دی لٹی دی ہوئی جوانی پڑھی ہے
کوئی جوان رونت بابا جی کچھ نہیں رو سکے وقت میں عباس کا لانا پڑے وقت کنا دی ہائے نکلی ہے تے کچھ نہیں رو سکے وہ خدا کا سمجھتا میں علی دی دھی دی چادر تلانا پڑے ہر شریف دی ہے نکل گئی ہے بسم اللہ سیدہ ہر شریف دی ہے نکل گئی ہے کیونکہ چادر کا تعلق ہوگا غیرت نام کہ غیرت مند نے سامنے بلا کہنا جو فلانے چوکت کے غریب دی دھی کا کیا غرب کا لال ہے ہر کہیں دی ہے نکل آئی دیئے اے عام مستور نہ یہ تا علی دی دی جائی اجلو محمد اللہ میں تیرا جمانہ نو جیسا چادر سوڑ کے آئے نکلی نا زیر اطلاع کر 1400 سال بعد تیرا ہے کرنا آسان ہے جیسا چادر لگتی ہے نا اور تیر 22 سال تک خودری کھڑا لائی جگر پھٹ گیا سجاد جیسا حرام زادے چادر لا کے سامنے سکی ہے آدھائی تیری ماں کی چادر ہے کوئی رس لگ نہیں تھا یہ توجہ ہے کہ ساری زندگی روتا پانی آیا تو سجاد ہو گیا کھڑا آیا تو سجاد ہو گیا کہ شریف دی دھینا برکا اٹھانا سجاد ہی اہلی ملو گیا لیکن زندگی کے لوگ